آیتیں اثر کرتی ہے، نہ حدیث پاک اثر کرتی ہے، نہ انبیاء کرام کے حالات اور معجزات اثر کرتے ہیں۔ وہ نہ بدلنا چاہے تو اسے کون نہیں بدل سکتا ہے۔ نبیوں کا زمانہ لوگوں نے پایا لیکن نہیں بدل سکے، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن نہیں بدل سکے، جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے وہ لوگ نہیں بدلتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر حضرات، عزیز بزرگوں، عزیز دوستوں، اس واقعے کے بعد ایک اور بڑا واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں پیش آیا۔ کئی سالوں تک آپ کو کوئی اولاد نہ تھی، بار بار دعا کرتے رہے کہ ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرما۔ آپ کی سوچ یہ تھی کہ میرے بعد میرے اس مشن کو میرا بیٹا آگے لے کر چلے، کوئی تو میرا جانشین ہو، کوئی تو میرے پیغام کو آگے لے کر چلے، میرے مشن کو آگے لے کر چلے۔ کئی سالوں کے بعد اللہ رب العزت نے بی بی ہاجرہ کے ذریعے آپ کو ایک خوبصورت ذہین اور ایک فتین بیٹا عطا فرمایا۔ آپ نے ان کا نام اسماعیل رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا فرمایا۔ بڑے کڑے آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے۔ آپ کو اللہ کی خاطر اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا، اللہ کی خاطر آپ نے اپنی دولت کو بھی قربان فرمایا، اور رب کی خاطر اپنی جان پر کھیل کر آپ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ جان پر بھی کھیلا، اور انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اور اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور اپنے مال سے محبت ہوتی ہے۔ یہ چار چیزوں سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن کیا پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کہ ان چاروں چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان فرما دیا ہے۔ صرف انہوں نے بکرا نہیں ذبح کیا تھا، صرف دمبا ذبح نہیں کیا تھا، وقت آیا تھا تو اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا تھا۔ صرف انہوں نے دمبا نہیں ذبح کیا تھا، وقت آیا تو اپنا وطن چھوڑ کر اللہ کی خاطر چل بسے تھے۔ صرف انہوں نے دمبا نہیں ذبح کیا تھا، وقت آیا تو اپنے لخت جگر کو جو ہے اللہ کی راہ میں لٹا دیا تھا۔ انہوں نے صرف دمبا نہیں ذبح کیا تھا، ایک خواب دیکھا تھا کہ اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، اور صبح اٹھ کر 100 اونٹ انہوں نے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے تھے۔ اللہ سے جو عشق کر بیٹھے تھے، ہر چیز اس کے نام پر لٹانے تیار تھے۔ اللہ نے اولاد سے نوازا اور کہا کہ ابراہیم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے کا پیار زیادہ ہی تمہارے دل میں بسا ہے، اس کو جنگل میں چھوڑ کر آؤ اس کی ماں کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم سن کر بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک غیر ذی ذرا مقام پر جہاں اس وقت کعبۃ اللہ ہے وہاں چھوڑ کر واپس آئے۔ آپ کی اہلیہ نے دامن پکڑ لیا، کہا کہ کس کے بھروسے پر چھوڑ کر ہمیں جنگل میں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے بھروسے پر اور اسی کا حکم ہے۔ کہا کہ پھر جائیے، وہی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ کھانا پانی سب ختم ہو گیا، دودھ پیتا بچہ ہے اور سینے سے دودھ بھی سوکھ گیا ہے اور زبان اب پیاس سے باہر آ رہی ہے۔ بی بی ہاجرہ کبھی صفا نامی پہاڑی پر دوڑتی ہے، کبھی مروہ پہاڑ پر دوڑتی ہے، 7 چکر لگاتی ہے پانی کی تلاش میں، تھک ہار کر بچے کے پاس آئی کہ بچے کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور انہی ایڑیوں سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پانی اتنی زور سے بہنے لگا کہ بی بی ہاجرہ نے وہاں گروندا بنائے، مٹی جمع کی اور کہا زمزم زمزم، رک جا رک جا۔ قریب تھا کہ ساری بستی کو بہا کر لے جائے، مٹی لگائی اور کہا زمزم۔ اسی وقت سے اس کا نام کیا ہوا؟ زمزم۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے نکلا ہوا مقدس پانی ہے جسے آب زمزم کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا اس کو تبرک کے طور پر پی رہی ہے، اور 4,500 سال کا عرصہ ہوا ہے آج تک اس کنویں کا۔ پہلے تو ایک مختصر جھیلا تھا اور آج بڑا سا کنواں بنا ہے، آج تک اس
پانی ختم نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمائے اس زمزم میں شفا بھی ہے، دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ اس کا تقدس ہے، اس کا پروٹوکول ہے۔ نبی کے قدموں سے نکلے ہوئے پانی کی اتنی عزت ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے پیا جائے، اس کو عاجزی سے سر سے ٹوپی نکال کر دعا کر کے پی جائے۔ یہ مقدس پانی ہے، ہر پانی کو بیٹھ کے پینے کا حکم ہے، لیکن اللہ کے نبی کے قدموں سے مقدس نکلا ہوا پانی ہے، اس کا پروٹوکول ہے، اس کے آداب ہے، اس کی عزت ہے، اس کو کھڑے ہو کر ادب سے پی لیا کرو، ایک ہی سانس میں پی جاؤ۔ اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کو چھوڑے اور اللہ کے حکم پر چھوڑ کر آئے۔ جب وہ کچھ بڑے ہو گئے، قرآن مجید کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا کہ وہ اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ہم سے محبت کرتے ہو۔ اس آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل تھے، کہا کہ مالک مجھے آزما لے۔ حکم آیا کہ اس کو ہماری راہ میں ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام گھر آئے، اہلیہ سے کہا کہ نہلا دھلا کر تیار کرو اسماعیل کو، میں اس کو اپنے دوست کی دعوت پر لے جانا چاہتا ہوں، جس کو قرآن میں اللہ نے اپنا دوست کہا ہے، یقیناً وہ بھی تو اللہ کو اپنا دوست مانتا ہے۔ کہا کہ دوست کی دعوت پر جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ بی بی ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر تیار کر دیا تو شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی دوست بھی اس کی دعوت نہیں ہے، یہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا کہ بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اور وہ باپ جس نے دعائیں مانگ مانگ کر اس بیٹے کو لیا ہے، اور وہ بیٹا کہ جس کا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ دیکھ کر اس کو کوئی بھی گلے سے لگائے، بھلا باپ کیسے اس کو ذبح کرے گا؟ کہا کہ نہیں، وہ اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ تو ماں بھی کیا رائے ہے؟ ذبح تو کرنا تھا ہی، اللہ کا حکم آ گیا ہے، بیٹا ہاں کہے یا نہ کہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو آزمائش میں کامیاب ہونا ہی ہے۔ لیکن تربیت کر رہے ہیں بیٹے کی، بیٹے کو جانچنا چاہتے ہیں کہ جس لیول پر میں کھڑا ہوں یہ میرے مشن تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کہا بیٹے تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ کیا جواب تھا پھر اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا؟ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کہا کہ ابو جان یہ ذبح کیا چیز ہے؟ جو اللہ کا حکم آیا ہے آپ کر گزریے، آپ بالکل اس میں پیچھے نہ ہٹیے، جو کچھ اللہ کا حکم آیا ہے مجھے بتائیے بھی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے پھر ذبح کر دو، کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان جو حکم آیا ہے آپ کریے۔ اللہ کا حکم آیا ہے مجھے پانی میں ڈبو کر مار دیا جائے تو وہ بھی قبول ہے، میری بوٹی بوٹی بنا دی جائے وہ بھی قبول ہے، مجھے آگ میں جلا دیا جائے وہ بھی قبول ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں چھری لی، رسی لی اور جنگل میں پہنچے، بیٹے کو لٹا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان میرے لیے آپ کے دل میں بڑی محبت ہے، میرا معصوم چہرہ کہیں اللہ کے امتحان میں تمہیں کامیاب ہونے سے روک نہ دے، ایسا کریے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے اور پھر چھری چلائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری چلائی، لیکن جو چھری ہر چیز کو کاٹ دیتی ہے وہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی معصوم گردن کو نہیں کاٹ رہی ہے، آپ کے معصوم حلق کو نہیں کاٹ رہی ہے۔ زور سے چھری چلا رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں اللہ کے امتحان میں۔ رب